والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. معزز و محتشم سامعین ذی احتشام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. برادران اسلام، آج کی پرجمال پرکیف ساعتوں میں جس موضوع پر میں آپ سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں وہ ہے ذرا سی نیکی بھی اہمیت رکھتی ہے. دعا ہے رب ذوالجلال قرآن و حدیث صحیح معنوں میں بیان کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صحیح بخاری اور مسلم شریف میں حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلی امتوں میں ایک شخص تھا جس نے 99 خون کیے تھے. اس نے روئے زمین کے سب سے بڑے عالم کے بارے میں دریافت کیا. کسی شخص نے اسے ایک راب کا پیدار بتایا. یہ شخص اس راب کے پاس پہنچا اور اس سے دریافت کیا کہ کسی شخص نے 99 خون کیے ہیں، کیا اس کے لیے توبہ ممکن ہے؟ راب نے کہا نہیں. یہ جواب سن کر اس شخص نے راب کو بھی قتل کر دیا. اس طرح 100 خون پورے کر دینے پر اس نے پھر سب سے بڑے عالم کا پتہ دریافت کیا. اسے پھر ایک عالم کا پتہ بتا دیا گیا. وہ وہاں پہنچا اور اس عالم سے دریافت کیا، میں نے 100 خون کیے ہیں، کیا میرے لیے توبہ ممکن ہے اور کیا وہ توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس عالم نے کہا ہاں ہو سکتی ہے. تیرے اور توبہ کے درمیان کون حائل ہو سکتا ہے؟ فلاں جگہ پر چلا جا، وہاں کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہیں، ان کے ساتھ مل کر تو عبادت کر. اپنے علاقے کی طرف پھر لوٹ کر کبھی نہ جانا کیونکہ وہاں بہت بری سرزمین ہے. چنانچہ یہ شخص بتائی ہوئی جگہ کی طرف روانہ ہوا. ابھی اس نے نصف راستہ ہی طے کیا تھا کہ اس کا آخری وقت آ گیا. رحمت اور عذاب کے فرشتوں کے درمیان اس کے لیے اختلاف ہو گیا. رحمت کے فرشتوں نے کہا یہ توبہ کرتا ہوا اللہ کی طرف رجوع ہوا ہے. عذاب کے فرشتوں نے کہا اس نے کبھی نیکی نہیں کی تھی. اسی دوران ایک فرشتہ آدمی کی شکل میں آیا. تمام فرشتوں نے اسے خالص بنایا. اس نے کہا دونوں طرف کی زمین ناپ لو، دونوں طرف کی زمین کی پیمائش کر لو، جو جگہ قریب ہو وہ اس کے لیے ہے. چنانچہ دونوں طرف کی زمین ناپی گئی، اس کی پیمائش کی گئی. اس طرف زمین کم نکلی جدھر توبہ کرنے جا رہا تھا، یعنی اس سے قریب تھی. چنانچہ رحمت کے فرشتوں نے اسے لے لیا. ایک روایت میں آیا ہے کہ نیک آبادی کا فاصلہ صرف ایک بالشت کم ہے.
دوسری روایت میں ہے کہ گناہوں والی آبادی کو اللہ نے حکم دیا کہ اس سے دور ہو جا، اور نیک آبادی کو حکم ہوا کہ اس سے قریب ہو جا۔ پھر فرمایا اب دونوں زمینوں کا فاصلہ ناپ لو۔ فرشتوں نے نیک آبادی اس سے قریب پائی، یعنی اس کا فاصلہ کم پایا اور اس کی مغفرت کر دی گئی۔ یہ اس امر کی کھلی اور روشن دلیل ہے کہ نیت کر کے توبہ کا ارادہ کرنا، توبہ کی طرف دوڑنا اور توبہ کی نیت کرنا بھی مفید ہے۔ اور اس امر کی بھی دلیل ہے کہ نیکیوں کا پلڑا وزنی ہوئے بغیر بھی ہوا وہ ذرہ بر ہی کیوں نہ ہو، اس کی نجات نہیں ہے۔ بس توبہ کرنے والوں کے لیے نیکیوں کی کثرت ضروری ہے۔ اسے نوافل بھی کثرت سے پڑھنے چاہیے تاکہ قیامت کے دن حقوق کے دعوے داروں کو وہ راضی کر سکے اور فرائض بھی مرتفع ہو جائیں، جیسا کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نفل کی کثرت کرو، ان کے ذریعے فرائض بلند کیے جائیں گے۔ اللہ سے پختہ اور مستحکم وعدہ اور مضبوط عہد کر لو، آئندہ یہ اور اس جیسے دوسرے گناہ بھی کبھی نہیں کرو گے، اور اس وعدے کو اس طرح تقویت پہنچائے کہ تنہائی اور خاموشی اختیار کرے، خوراک کم کر دے، کم سوئے، حلال روزی کا التزام کرے، شبہ کی روزی سے بچے۔ اور اسی چیز کو شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا کہ کم کھائے، کم سوئے اور کم بولے، خواہ کمائی کر کے یا میراث سے یا کسی اور حلال ذریعے سے روزی حاصل کرے۔ اگر میراث کے مال میں شبہ ہو یا حرام کا جزو ہو تو اسے دور کر دے، اسے نہ کھائے نہ پہنے، کیونکہ گناہوں کی جڑ حرام پر اور دین کی بنیاد حلال روزی پر ہے۔ تقوی کے ساتھ حلال اور پاک لقمہ دین کی اصل ہے۔ انسان میں نیکی اور بدی کی جو حسرت پیدا ہوتی ہے وہ اس لقمہ سے پیدا ہوتی ہے۔ حلال لقمہ نیکی پیدا کرتا ہے اور حرام لقمہ بدی، جیسے کہ ہانڈی اسی چیز کی خوشبو دیتی ہے جو اس میں پکائی جا رہی ہو۔ توبہ کرنے والے کو چاہیے کہ علماء، صلحاء، فقہاء کی صحبت میں بیٹھے، ان کی بارگاہ میں زیادہ بیٹھے، ان کی صحبت اختیار کرے اور ان سے اپنے دین کے بارے میں استفسار کرے اور رائے خدا میں چلنے کی معرفت حاصل کرے۔ اللہ کی اطاعت میں حسن ادب اور دینی امور میں استقامت ان سے سیکھے۔ علماء اسے وہ تمام محفی باتیں سکھائیں گے جو طریقت اور سلوک کے لیے ضروری ہیں، کیونکہ ہر ناواقف راہ کے لیے دلیل راہ کی ضرورت ہوتی ہے اور ہادی کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہدایت کرے۔ توبہ کرنے والا ان تمام باتوں میں سچائی، اخلاص اور مجاہدے کو کام میں لائے۔ ارشاد باری تعالی ہے جو ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم ان کو راستہ بتاتے ہیں۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 29۔ بلا شبہ ہدایت کی راہ میں سچی کوشش کرنے والے کا خدا ہادی ہے۔ جب وہ اس میں صادق ہوگا تو وہ ہدایت کو نایاب نہیں پائے گا، ضرور ہدایت پائے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا وعدہ فرمایا اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا اور نہ ہی بندوں پر ظلم کرنے والا ہے۔ وہ ارحم الراحمین ہے، رؤوف الرحیم ہے، اپنی مخلوق پر مہربانی کرنے والا ہے، اپنی طرف متوجہ ہونے والوں کا مددگار اور توفیق دینے والا ہے۔ اور جو اس سے پیٹھ پھیرتے ہیں، راستہ بدل لیتے ہیں تو ان کو مہربانی کے ساتھ بلاتا ہے اور ان کی توبہ سے خوش ہوتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے ایک مہربان ماں اپنے بیٹے کے طویل سفر سے واپسی پر خوش ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ سے اس طرح خوش ہوتا ہے جیسے تم میں سے کوئی شخص نہایت خطرناک ویرانے میں سفر کر رہا ہو اور اس کے ساتھ ایک سواری ہو جس پر ضروریات زندگی لدی ہو،
اور وہ سواری سامان سمیت گم ہو جائے، پھر وہ اس کی تلاش میں اس قدر مارا مارا پھرے کہ جان لبوں پر آ جائے، اس وقت وہ دل میں کہے اب وہی چلنا چاہیے جس جگہ سواری گم ہوئی ہے اور مجھے وہی مرنا چاہیے۔ پھر وہ اس جگہ واپس ہے، اس کی آنکھیں نیند سے بوجھل ہوں، چنانچہ ایک لمحہ کے لیے وہ آنکھیں بند کر لی، اور ایک لمحہ بعد جب آنکھیں کھولے تو سواری ماں سامان کے سرانے کھڑی پائے۔ اس وقت اس مسافر کی خوشی کا کیا ٹھکانہ ہوگا، بس اس مسافر کی خوشی کی طرح اللہ تعالیٰ کی خوشی ہوتی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا اسد اللہ غالب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی بندہ اگر گناہ کرے پھر اٹھ کر وضو کرے اور اپنے گناہوں سے استغفار کرے تو اللہ اسے بخش دینے کا حق ہو جاتا ہے، تو اللہ پھر اسے بخش دینے کا حق ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس شخص نے سورہ نساء آیت نمبر 110 جس شخص نے کوئی گناہ کیا ہو یا اپنے نفس پر ظلم کیا ہو وہ اللہ سے معافی مانگے تو اللہ کو بخشنے والا اور مہربان کرنے والا پائے گا۔ معزز و محتشم سامعین عزیز وقار، یہ تھی آج کی گفتگو۔ دعا ہے رب ذوالجلال ہمیں بھی رب کی بارگاہ میں سچی توبہ کرنے اور رب ذوالجلال کو خوش کرنے، اس کی رضا پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔